اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، آیت الکرسی کی فضیلت پر بات چل رہی ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے۔ جس کو اگر اللہ کا کوئی بندہ پڑھتا ہے، خاص طور پر فرض نماز کے بعد، یا سوتے وقت، یا کبھی بھی ضرورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی کے متعلق خاص طور پر ایک دو تین روایات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت الکرسی کے متعلق ہوئی، اسے رکھنا میرا مقصود تھا۔ ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابی ابن کعب، یہ قاری قرآن تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ اور بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے والے۔ سب سے اچھا بولے تو دوسرے صحابہ بھی پڑھتے تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ اقرأ القرآن، قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے صحابی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، وہ بول کر آگے گزرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں۔ بیچ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ صحابہ مسجد نبوی میں ہو یا مساجد میں ہو، بہت ان کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ مسجد میں بیٹھنا ایک بہت بڑی مصیبت۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں قرار ہوتا ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکالیں گے جیسے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے مومن مسجد سے اگر باہر جاتا ہے تو اتنا ہی بے قرار ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نبی نے کیا فرمایا؟
والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے پرندہ درخت کی ٹہنی میں۔ پرندہ ایک جگہ قرار سے چند لمحے بیٹھتا نہیں، یہ درخت سے وہ درخت، وہ درخت سے وہ درخت، اسے بے قراری رہتی ہے۔ تو مومن کو بھی مسجد میں، منافق کو بھی مسجد میں دل لگتا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں دل نہ لگے تو پھر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو مسجد میں بڑا مزہ ملتا تھا، اور آج ہم لوگوں کو مسجد میں قطعاً مزہ نہیں ملتا۔ ہم لوگ مسجد میں آتے بھی ہیں تو بالکل اخیر وقت میں آتے ہیں اور پہلے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنے کا مزاج ہمارا ختم ہو گیا آج کے زمانے میں۔ 10-15 منٹ پہلے مسجد کو آئیں گے نہیں، ایک 10-15 منٹ دیر سے مسجد کو جائیں گے نہیں۔ جمعے کا حال ہی دیکھیے آپ حضرات، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں تو ان کو سلام بھی کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا اس اطمینان کے ساتھ، روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے گھر میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا، جس کو تم دیکھو بار بار وہ مسجد کو آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے جنت میں جانے سے بھی زیادہ مسجد کو جانے میں مزہ آتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ اور خوشی مسجد کو جانے میں ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین جنت کہاں اور مسجد کہاں؟ اور وہ اس زمانے کی مسجدیں، اس زمانے کی نہیں۔ پہلے زمانے میں مسجدیں بڑی کچی اور سادی سیدھی رہتی تھی، نمازی بڑے پکے رہتے تھے۔ اس زمانے میں مسجدیں بڑے پکے ہیں، نمازی بڑے کچے ہیں۔ بڑی بڑی لاکھوں روپے خرچ کر کے جو مسجدیں بناتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر کے عربی ممالک کے مساجد کو ماڈل بنا کر ہمارے ہاں بھی مسجدیں بنانے کا ایک رواج شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لمبا عنوان ہے، اسے میں زیادہ گہرائی میں لے کر جانا نہیں چاہتا، ورنہ اب بچے رہ گئے 2 دن تو میں 2 دن میں کتنا بول سکتا ہوں۔ کروڑوں روپے کی مسجد بناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک اور ہماری ریاست اور ہمارے شہر اور ہمارے محلوں کے حالات کے سامنے اتنی کروڑ روپے کی مسجدیں بنانا کہاں تک صحیح ہے؟ بڑے بڑے علماء سے آپ مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ عاجز کا جہاں تک خیال ہے، اسراف ہی اسراف ہے۔ دوسری بات سنیں،
کہ اتنی بڑی بڑی جو مسجدیں بناتے ہیں 5 وقت کی مصلیوں کو سامنے رکھ کر مسجدیں نہیں بناتے، بلکہ سال میں 1 مرتبہ پڑھنے والے لوگوں کو اور ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنے والے لوگوں کو سامنے رکھ کر مسجدوں کو اتنی بڑی بڑی بناتے ہیں۔ لوگ تذکرہ بھی کرتے ہیں، نہیں بھی مسجد بس نہیں آ رہی ہے، کئی کو بھی بس نہیں آ رہی ہے، جمعے میں لوگ باہر ہو جا رہے ہیں۔ آج تک پورے ہندوستان میں شاید ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ کہہ کر بنائی گئی ہو کہ فجر میں بس نہیں آ رہی ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ظہر میں مسجد چھوٹی پڑ جا رہی ہے، تنگ ہے، مصلیاں زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ ظہر کی تعداد کو موضوع بنا کر، مسئلہ بنا کر مسجدوں کو وسیع نہیں کیا گیا۔ فجر کی نماز کو موضوع اور مسئلہ بنا کر مسجدوں کو وسیع نہیں کیا گیا۔ عصر، مغرب، عشاء کی تعداد کو سامنے رکھ کر، موضوع بنا کر، مسئلہ بنا کر مسجدوں کو وسیع نہیں کیا گیا۔ جمعے کو، شب برات کو، شب قدر کو یا عید کی نمازوں کو مسئلہ بنا کر مسجدوں کو وسیع کرنا چاہیے۔ خیال اپنا اپنا ہے، لیکن مسجدوں سے ہمارا تعلق دیکھو۔ رمضان جیسے مہینے میں آج فجر میں مسجدیں نہیں بھر رہی ہیں، غیر رمضان کا کیا حال ہوگا؟ رمضان جیسے مہینے میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہماری مسجدیں فل نہیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کاج علاقے، بار بار میں نام لینا نہیں چاہتا، شاید ہر شہر کے اندر ویسے علاقے رہیں گے، ہر گاؤں کے اندر ویسے علاقے رہیں گے، پوری رات مجمع رہتا ہے، ان کا رمضان راستوں میں گزر رہا ہے، مسجدوں میں نہیں گزر رہا ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال پر مہر لگا دیا ہے۔ اور یہ سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ آخر ہم لوگوں کو عبادت کا شوق کیوں نہیں ہے، ہم لوگوں کو عبادت کا موقع کیوں نہیں مل رہا ہے، یہ احساس بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو کب جانا یہ تصور ایک اللہ کے بندے کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مسجد کو جانے میں مزہ آتا ہے، وہ بھی اس زمانے کی مسجد ہے، سادی سیدھی، کوئی ڈیکوریشن نہیں، چراغاں کم، ماربل، چپس، سنگ مرمر، کچھ نہیں، اور زمین بھی اتنی کچی ہوتی تھی کہ بارش پڑ جاتی تو پوری مسجد گیلی ہو جاتی، کیچڑ نہیں، گیلی ہو جاتی۔ صحابہ نماز پڑھتے تو ان کی پیشانیوں میں مٹی لگ جاتی تھی، اور ان کی نماز اتنی پکی رہتی تھی کہ سجدے کی حالت میں ان کی پیشانی میں کیا لگا، کیا چبھ رہا ہے پتہ تک نہیں چلتا۔ گھر کو جانے کے بعد بیوی بچے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے شوہر یا باپ کی پیشانی سے مٹی کو ہلا صاف کرتے۔ نمازی پکے ہونے، اتنے پکے پتہ تک نہیں چلتا۔ کبھی کبھار چھتوں سے سانپ آ کر گر جاتا، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری توجہ نماز میں۔ ایک دو صحابہ کا آپریشن تو نماز کی حالت میں ہوا۔ کئی صحابہ کے تیر لگ جاتے تو ان کی تیر نماز کی حالت میں نکالتے، اتنے پکے تھے نمازی، اور مسجدیں اتنی سادی سیدھی اور کچی۔ آج کے زمانے میں مسجدیں اتنے پکے، کروڑوں روپے خرچ، باتھ روم مسجدوں کے جا کر دیکھو تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے، باتھ روم بھی اچھا ہونا چاہیے، نل ہاؤس سب اچھا ہونا چاہیے،
یہ جو مسجدوں میں نیچے جو فرش پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ٹائلز ڈالنے پر یا ماربل ڈالنے پر، جو کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے جو خرچ کرتے ہیں نا، مجھے ان کی عقل پر ہنسی آتی ہے۔ اتنا زبردست ماربل ٹائلز یا چپس بچھا کر اس پر نماز نہیں پڑھتے، پھر اس پر ایک جانی ماز حسیر قالین سب ڈالتے ہیں۔ جب یہ بچھانا ہے تو پھر اس پر اتنا پیسہ خرچ کیوں ہوا؟ صاف کرنے کے لیے اور بھی تو راستے ہیں، نشیب و فراز اوپر نیچے زمین نہ ہو، دوسرے طریقے ہیں۔ 50 لاکھ کا ماربل لا کر ڈالتے ہیں، پھر اس پر 25 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا قالین لا کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کو حساب دینا۔ مسجدیں بنانے والے خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں کتنی اچھی شاندار مسجد بنائے ہیں، اس میں کتنا پیسہ اسراف لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ خوش نہیں ہوں گے کہ میرا گھر کتنا شاندار انہیں بنایا ہے، نہیں، اسراف پیسہ جہاں بھی لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں اگر پیسہ اسراف لگتا ہے اللہ وہاں بھی ناراض ہوتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی اگر پیسہ اسراف لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ایک وہ بات ہے، اور ایک بات بھی سن لیں آپ، لگے ہاتھ مسجدیں عالی شان بنا دیتے ہیں، مسجدوں کے باتھ روم پہ لاکھوں روپے خرچ، کروڑوں روپے، مسجد کے فرش پر کروڑوں روپے، در و دیوار پر لاکھوں اور کروڑوں روپے، ممبر جو ہفتے میں ایک مرتبہ امام صاحب صرف عربی خطبہ 3 یا 4 منٹ کا دینے کے لیے چڑھ کر جو اترتے ہیں، وہ ممبر تقریباً 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، اتنا زبردست بناتے ہیں۔ لیکن ایسے عالی شان مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ پوچھو کیا اس شان کے مطابق ہے جس شان کی مسجد ہے؟ ایسے مسجدوں کے مؤذنین کی تنخواہ پوچھو کیا اس شان کے مطابق ہے جس شان کے ساتھ مسجد ہے؟ ایسے مسجدوں کے خادمین کی تنخواہ، مسجد دیکھیں 12 کروڑ روپے کی مسجد پوچھو، 20 کروڑ روپے کی مسجد پوچھو، 30-40 کروڑ روپے کی امام صاحب کی تنخواہ پوچھو 8,000 روپے، 10,000 روپے، 12,000 روپے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ راضی امام کی تنخواہ زیادہ ہونے پر ہوں گے یا مسجد کے عالی شان ہونے پر اللہ راضی ہوں گے؟ جواب کسی اور سے نہیں، مجھ ہی سے لے لو کہ میں بھی مدرسے میں الحمدللہ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں۔ کروڑوں روپے کی مسجد بنانے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کہ اس کے گھر کی امام کی تنخواہ عالی شان رکھیں گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ آج کل اماموں کی تنخواہ سن کر تو خود مولوی صاحبہ بھی اپنے بچوں کو مولوی بنانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہی 8-10 سال کالج میں ایک بچہ پڑھ کر ڈاکٹر بن کر نکلتا ہے، اس کی تنخواہ دیکھو۔ وہی 8-10 سال ایک بچہ مدرسے میں حافظ اور عالم اور مفتی، مفسر اور محدث بن کر نکلتا ہے، اس کی تنخواہ دیکھو۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج امت کے اندر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ امت کے اندر اپنے بچوں کو لائر اور انجینئر بنانے کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کمائے گا بھی اتنا ہی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم آج امت کے اندر حافظ بنانے کا شوق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عالم بنانے کا کیوں شوق نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی عالم 8 سال مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 3 سال حفظ کے، 8 سال عالم کورس کے، 3 بھی 8 کتنے ہوئے؟ 11 سال۔ دورے کے لیے اگر دیوبند کو چلے جائے تو 1-2 سال وہاں گزر جاتے ہیں، 12-13 سال قرآن کا حافظ بنتا ہے۔
عالم دین بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ اسی مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ 15,000 روپے یا 20,000 روپے رہ گئی تو پھر ذمہ داروں کی شان کا کیا کہنا؟ 50,000 روپے سے کسی امام کی تنخواہ اس دور میں نہیں ہونا۔ اور میں بھی کتنا بڑا عقل مند ہوں، دیکھو آپ لوگوں کو بٹھا کر تقریر کر رہا ہوں، ابھی تنخواہ کی بات۔ میری عقل مندی پر تو عقل بھی ہستی ہوگی، کیا مولانا ایوب صاحب؟ اور اس امید سے آپ کو بٹھا کر میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سب نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ چند دنوں کے بعد کسی مسجد کے ذمہ دار بنیں گے تو اس عاجز کی بات یاد آئے گی۔ کہاں سے دینا حضرت؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ 50,000 روپے سے کم کسی امام کی تنخواہ نہ ہو، مؤذن کی بھی 50 ہی رکھو۔ امام اور مؤذن میں کیا فرق ہے؟ یہ 5 وقت نماز پڑھاتا ہے تو وہ 5 وقت اذان دیتا ہے، اس کے پاس بھی پابندی ہے، اس کے پاس بھی پابندی ہے۔ امام بھی حافظ قرآن ہے تو مؤذن بھی حافظ قرآن ہے۔ فرق نہیں ہونی چاہیے، اگر رہنا ہے تو صرف ذرا 2-3 ہزار روپے کا، چلو 40,000 روپے مؤذن کی تنخواہ ہو، 50,000 روپے امام کی تنخواہ ہو۔ امام صاحب کم سے کم سینٹرو کار میں جب جمعے کے لیے آئیں گے، زمانہ دیکھے گا تو خدا کی قسم ہر بیان سننے والا امام کی شان کو دیکھ کر یہ خواہش پیدا کرے گا، میں بھی میرے بچے کو امام بناؤں گا، اللہ کا پیارا بھی ہو جائے گا، نبی کا دلارا بھی ہو جائے گا، آخرت بھی مل جائے گی اور دنیا بھی الحمدللہ سادی سیدھی گزر جائے گی۔ اور میرے دوستوں پکی بات ہے، ذمہ داروں کان کھول کر سنو، تمہارے گھر کے خرچ کو سامنے رکھ کر امام کی تنخواہ کم سے کم 50% تو رکھو۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں 2-4 بچے والا باپ اپنا گھر چلانا چاہتا ہے، گھر کا کرایہ، لائٹ کی بل، پانی کی بل، پھر کھانا پینا، اسکول، علاج، معالجہ، سب اگر چیزیں سامنے رکھیں گے تو پر ڈے ایک آدمی کا خرچ 1,500 روپے سے کم کسی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ 1,500 روپے اگر ایک دن کا خرچ ہے تو ایک مہینے کا خرچ 45,000 روپے ہے، ایک 5,000 روپے کبھی کبھی کپڑے یہ وہ، تو 50,000 روپے سے تو کم تنخواہ امام کی جس مسجد میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ محلے والے سب کی قدر کر رہے ہیں لیکن اپنے امام کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جس مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ 50 اور 40,000 روپے سے کم ہو تو صاف صاف سنو کہ وہ محلے والے سب کی قدر کر رہے ہیں، لیکن روزانہ 5 مرتبہ اذان دینے والے حضرت بلال کے وارث کی قدر نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھانے والے امام الانبیاء کے وارث کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ صدر کو بھی سوچنا، سیکریٹری کو بھی سوچنا، ذمہ داروں کو بھی سوچنا، محلے والوں کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے ہمارا امام اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ بیٹی دینا ہے تو جوئی کی سیلری معلوم کرتے ہو، نماز پڑھانے والے امام کی سیلری معلوم نہیں کرتے، اذان دینے والے مؤذن کی سیلری معلوم نہیں کرتے، کیا قوم اتنی بے حس ہو جائے؟ کروڑوں روپے کی مسجدیں بنائیں اور امام کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے، مؤذن کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے۔ ایک مرتبہ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک مسجد کی افتتاح میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا جس مسجد کا امام پریشان ہو اس کا محلہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جس مسجد کا امام پریشان ہو وہ پورا محلہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جس مسجد کا مؤذن اپنے زندگی کے تقاضوں کے متعلق پریشان ہو وہ محلے کا ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ تمل ناڈو میں میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ ایک جلسے کو گیا تو منبع الحسنات میل وشارم میں جب ہم پڑھ رہے تھے جماعت چہارم تک عالم کورس کا ہم نے وہاں پڑھے، جلالین اور مشکات کی تعلیم ہم نے وہاں حاصل کی۔ اس گاؤں میں اس عاجز کا بیان تھا، توجہ سے سننا۔ تو پھر بیان کے بعد جب لوگ ملاقات کر رہے تھے تو میرے ساتھی جن کے ساتھ میں پڑھا ہم عصر ایک کلاس میں، وہ بھی آگے ملاقات کرنے لگے اور وہی پڑھنے کے دور کا انداز تھا۔ آپ مجھے حضرت بولے، مولانا بولے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے ساتھیاں جب ہم لوگوں کو کیا با کدھر با کیسا با ہے بول کر بولیں گے تو قسم اللہ کی پڑھنے کا دور یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا با کیسا ہے، بہت ہوگا نا با، یوٹیوب میں تو دکھ رہا یہاں دکھ رہا، کہا کہ بڑے محبت سے بلا لے کو، جا کو بٹھا لے کو، وہی انداز یاد ہے کیا؟ وہ دور جماعت اول کا زمانہ یاد ہے کیا؟ جماعت دوم کا زمانہ یاد ہے کیا؟ سوم کا زمانہ یاد ہے؟ بولتے بولتے اس کے بعد ایک بریک رکھ دیا۔ اب میں تجھے نہیں بھیج رہوں با، بنگلور کو نہیں بھیج رہا ہوں، یہاں سے 60 کلومیٹر دور پر ایک گاؤں ہے تمل ناڈو، وہاں میرے ساتھ تو میرے گاؤں کو آنا۔ محبت کافی زمانے کے بعد ملے، میں بھی پریشان ہو گیا۔ اتفاق سے دوسرے دن بیان نہیں تھا میرا، ایسے تو مسلسل مصروف رہتا ہوں میں۔ اب اس کی دعوت پر میں نے لبیک کہا، میرے لیے سعادت تھی کہ میرا دوست بچپن کا، اب اس کے پاس بھی کار تھی، ذمہ داروں کو بولا مولانا کو ہمارے حوالے کر ڈالو، میں لے کر جاتا ہوں سبا کو، میں انشاءاللہ ان کو بنگلور بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں، انہوں کس میں جاتے ہیں اس میں بھیجتا ہوں۔ وہ اپنی محبت دکھایا، کھانے سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ مسجد پورے گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی اور مسجد کے کمرے میں میرے خیام کا انتظام تھا، میرے ہی ساتھ میرے ساتھی تھے مولانا۔ پھر رات گزری، فجر کی نماز مجھے کو پڑھانا تھا، پھر فجر کے بعد مختصر بیان تھا، پھر ناشتہ وغیرہ۔ اب پوچھتے نہیں، ساتھی آپس میں پوچھتے نہیں، تمہیں کیسے ہمیں کیسے، تمہاری تنخواہ کیسی ہماری تنخواہ کیسی بول کر بات کرتے کرتے ہماری گفتگو تنخواہ تک پہنچی۔ اب انہوں منجے بولے تو ہندوستان میں کرناٹک میں سب تیرا نام ہے با، تیری تنخواہ بھی بہت بڑی رنگی بولے۔ اب میں بھی لوک لاچاری کو جھوٹ بولنا پڑا، کئی کو با میں دو چیزاں کسے بھی بولتا نہیں، ایک عمر کسے بھی بولتا نہیں، ایک تنخواہ کسے بھی بولتا نہیں بول کر بول دلا۔ تیری تنخواہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا بندہ بولیا، مجھے بولے کہ مولوی صاحب میری تنخواہ میں کیا بولوں، تم نا اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اساتذہ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت خوش رکھا ہے۔ تنخواہ بتائے ایک، اس کے بعد انہوں اپنے گاؤں کا حال بتائے۔ مولانا یہ گاؤں میں ایک ہی ایک مسجد ہے، تنخواہ جو ملتی ہے مجھے ایسے ہی وہ سیف ہو جاتی ہے، بچ جاتی ہے۔ ترکاری کے مارکیٹ میں ترکاری کے دکانہ مسلمانوں کے سب مفت پہنچاتے ہیں، اور یہاں تقریباً 450 500 گھر ہیں، اس میں 200 250 کہ مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن گوشت کی جتنی دکانیں ہیں وہ سب مسلمانوں کی ہیں، بڑے کے گوشت کی، چھوٹے کے گوشت کی، مرغی کے گوشت کی، سب مسلمانوں کے ہیں۔
ایک ایک دن ایک ایک دکان والا گوشت کی ذمہ داری. تھک گا ہوں عورت. اللہ کا بندہ بھی واقعتاً پڑھنے کے زمانے میں ایسا تھا, نماز پڑھانے کے زمانے میں ایسا ہے. اس کی تنخواہ اچھی ہو, انہیں ایسا نہیں تو کیسا رنگا. پھر اس کے بعد اس نے کہا ترکاری فری, گوشت فری. ہمارے مسجد کے ذمہ داران تو ہمارے بچوں کے اسکول کا ذمہ بھی لے لیتے ہیں. رمضان آ گیا تو مجھے بول رہا ہے, رمضان آ گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد سے جو خدمت ہماری ہوتی ہے اس سے 4 گنا زیادہ صرف محلے والے مصافحہ کرتے وقت محبت پیش کر دیتے ہیں. کپڑے کور, کپڑے کور. اس کے بعد اس نے کہا یہاں امام اور مؤذن کی بڑی قدر ہے بھائی, اسی لیے ہمارے گاؤں میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کا کوئی مسلمان کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. ہمارے گاؤں کا کوئی مسلمان الحمدللہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے گاؤں کی کوئی بچی 18 سال پار ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہے. نبی کے وارثین ہیں نا, خدمت کریں گے اللہ تبارک و تعالی خادموں کو اپنی طرف سے عطا کریں گے. مسجد عالی شان بنا دیتے ہیں. لیکن ایک لطیفہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے, بولنا اس وقت میرے لیے ضروری ہے کیونکہ تراویح کے بعد کی یہ تفسیر کا ماحول بہت دور دور تک پہنچا ہے. لوگ فون کر کے جو اللہ کی بندی کل فون کری وہ کونیت عبد الرحمن مشکی ہیں بولو بول کر وہی اللہ کی بندی فون کرتی ہے. میرے کہنے میں اگر کوئی بے ادبی ہو تو معاف فرمائیں حضرت, صرف وہ واقعے کے واسطے میں تقریباً 100 کر 10 دن ہو گئے ہیں. آپ کا شکریہ ہے. غرض مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں لطیفہ. ایک گاؤں میں ایک بادشاہ اعلان کردہ لیا کرتے ہیں میرے ہاتھی کو کون رلاتا کہ ہاتھی ایلیفنٹ اسے کون رلاتا کہ اسے انعام. پورے گاؤں کے لوگ بادشاہ کے ہاتھی کو رلانے کے لیے چلے گئے. یتیم گیا, جا کر بولیا ہاتھی میاں ہمارے بابا کا انتقال ہوگا, ہماری اماں دوسری شادی کر لی. وہ آیا سو سوتیلا بابا اٹھے تو بھی مارتا, بیٹھے تو بھی مارتا, میرے لیے وہ گھر کے علاوہ کون سا بھی گھر نہیں ہے. میرا درد تو سن لیا نا, ذرا رو ڈالو, انعام مل گا تو یہ گھر ریت نہ کو میں ایک اچھا گھر بنا لے کر رہ جاتا ہوں. ہاتھی رویا نہیں. بیوہ گئی, ہاتھی میاں چاہنے والا محبت کرنے والا شوہر کا انتقال ہو گیا. ساس کے گھر والے ذمہ داری نہیں لے رہے, ماں باپ بول ڈالے شادی کر ڈالے ہوگا, اب تو کیا بھی کوشش کر تیری زندگی بنا. گھرا میں برتنا کپڑے دھو کو میرے بتیم بچہ کو پال لے کو زندگی کر رہوں. ذرا تمہیں رو ڈالو کتنا درد سنے نا تمہیں. ہتھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. مریض گیا ہاتھی میاں ایسی بیماری ہوئی ہے کہ پوری دولت میری برباد ہوگی. اب میں بھیک منگ کر دوائیاں بھی علاج کر رہا ہوں, بہت مصیبت میں ہوں, ذرا رو ڈالو. نہیں. ایک امام صاحب گئے, ہاتھی کے کان میں کیا کی بولے, ہاتھی زارو خطار رو رہا ہے. امام صاحب کو بادشاہ بلا کو انعام دیتے بولیا امام صاحب تمہیں چیٹنگ کرے. کیا چیٹنگ بادشاہ؟ ہمیں بولے سو درد سنا کو ہاتھی کو رلاؤ بول کر, تمہیں دیکھے تو کیا کی پڑ کو پھونک ڈالے, ہاتھی رونا شروع کر ڈالیا.
امام صاحب بولے میں کیا بھی پڑھ کو پھوکیا نہیں، عالم پنا بادشاہ جہاں پنا، میں بھی میرا درد سنایا سو۔ ارے وہ کون سا درد بھی تمہارا، یتیم سے بڑا، بیوہ سے بڑا، مریض سے بڑا، محتاج سے بڑا، جس کو سن کر ہاتھی بھی رویا ہے، کیا درد ہے ذرا سناؤ۔ تو امام صاحب بولے میں کیا بھی سنایا نہیں، ہاتھی میاں ایک مسجد میں 15 سال سے امامت کر رہا ہوں، میری تنخواہ 5000 روپے، بول کو خالی اتد بولیا سو ہاتھی بھی رو ڈالیا۔ مسجدیں عالی شان بنا دیتے ہیں لیکن تنخواہیں اتنی خراب رکھتے ہیں، کسی کو احساس نہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس تنخواہ جات پر، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کو جانے سے بھی زیادہ مسجد کو جانے میں مزہ ملتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا جنت جنت ہے، مسجد مسجد ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس لیے کہا کہ جنت کو جاؤں گا تو مجھے مزہ ملتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب کوئی بندہ مسجد کو جاتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ میری خوشی پر میں خدا کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ مسجدوں سے اتنا گہرا تعلق تھا، مسجدوں سے اتنی گہری محبت تھی، موقع مل گیا تو مسجدوں میں بیٹھتے تھے، دینی مذاکرے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ذکر و اذکار ہوتا تھا، لیکن اب نہیں۔ حضرت ابی بن کعب مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔